تو تیرا ذکر کروں، تاج عصمت ہے تیرا، اس میں گرامی جو تیری شان سے انجام ہوتے ہیں، ابو طالب جو تیری شان سے
کوئی کچھ نہیں دیتا دکھاؤں مفتیوں کو کون سمجھائے کہاں اٹھی کہاں برسی گھٹا نسل امامت کی دعا مانگے خلیل اللہ ثمر پائے لکھ کے کاتبین جلے کتابیں کھا گئی دیمک مصنفین جلے کتابیں کھا گئی وزن کے بندے جو تھے قاسمین حق علی پتا نہیں مجھے ایک دو جلے کے تین جلے پتا نہیں مجھے ایک دو جلے کے تین جلے کتنے سامعین جلے علی کا ذکر چھوڑا اور ملے جو ذکر کی عزت کسی بھی گھر میں تمہیں ملے جو ذکر کی عزت کسی بھی گھر میں تمہیں
ذکر کرو چاہے خود مکین چلے علی کا ذکر کرو چاہے خود مکین چلے علی کا ذکر کرو چاہے خود مکین چلے علی جس کا مطلوب محمد ہے میں وہ طالب کل رب پر میری غیبت ہے میں وہ غالب اور مجھ کو پہچان لے دنیا میں ابو طالب دنیا میں ابو طالب روز و شب صبح و مساء حافظ ایمان میں تھا بے سہارا تھی محمد تو نگہباں میں تھا بے سہارا تھے محمد نگہباں میں تھا حسن اسلام پہ آیا میرے احسانوں سے میں نے ایمان کو پالا بڑے ارمانوں سے میں نے ایمان کو پالا بجلیاں گرتی رہی کفر کے ایوانوں سے شمع حق بجھنے نہ دی ظلم کے طوفانوں سے وہی کرتا تھا جو مرضی خدا محمد کو دعا دیتا تھا میں تہے دل سے محمد کو دعا دیتا تھا روز اس بولتے
کفر کی گود میں ایمان بھی پلتا ہے کہیں
शरीयत की लम्हे बिक्र है ये सारे ज़माने के लिए, और कोई मोमिन ना मिला खुद पढ़ाने के लिए। आखिरी मंजर हामिले दीन खुदा समझे जिसे फख्रे अरब, कुफ्र का इल्जाम उसके सर लगे हाय गजब, कुफ्र का इल्जाम उसके सर लगे हाय गजब, जल रहे हैं किस रकाबत में न जाने सबके सब, दोस्तों के बुग़्ज़-ए-लिल्लाही का हम समझे सबब, दोस्तों के बुग़्ज़-ए-लिल्लाही का हम समझे सबब, इस तरह बुग़्ज़ व हसद की कश्तियां खेते हैं लोग, दुश्मनी बेटे से बदला बाप से लेते हैं लोग, दुश्मनी बेटे से बदला बाप से लेते हैं लोग। अब यहाँ पे दो बात, नंबर एक, शादमान साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि बहैसियत पेशखानी के लिए भी वो बहैसियत पेशखान अरमान अबद खान तशरीफ ले आएंगे, और एक गुजारिश यहाँ के चेयरमैन नदीम अब्बास ज़ैदी साहब से आप सबकी बस्ती की तरफ से मैं करूंगा, और उसमें आप एक गुजारिश आपके चेयरमैन से एक गुजारिश आपने की, दूसरी गुजारिश ये कि फैजाबाद और लखनऊ के बाद ये तीसरा आज़ादारी का प्रोग्राम जनाब शादमान साहब यहाँ कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद इन्हें वापस जाना है। अगर आप सब मेरे साथ गुजारिश करें तो चेयरमैन के हाथ में नदीम अब्बास ज़ैदी साहब कहाँ हैं, उनके हाथ पांव बहुत लंबे हैं, आप कम से कम एक हफ्ता इनका वीजा और टिकट और बढ़वा दिए ताकि इसी नौगावा में एक मनकबत का भी शानदार प्रोग्राम 8वीं के बाद इंशाअल्लाह होगा। नारे हैदरी पेशखानी फरमा रहे हैं मनकबत के मुख्तसरन चंद अशार, और उसके बाद खतीब अहले बैत अल्लामा क़ुर्रतुल ऐन मुस्तफा साहब इरशाद सामने जो लोग खड़े हैं वो बैठ जाएं ताकि पीछे आज़ादारों को कोई ज़हमत ना हो।
سامعین محترم خاموشی اختیار کریں، خاموشی اختیار کیجئے. ابھی میرے بزرگ اتنے خوبصورت انداز میں شان ابو طالب علیہ السلام بیان کر رہے تھے. قسم بخدا اس وقت نام کے ساتھ ساتھ دل بھی بڑا شادمان ہے. سبحان اللہ. آپ سب کے درمیان اتنی خوشی ہو رہی ہے میں بیان نہیں کر سکتا. یہ خوشی کی انتہا. خدا کا شکر ہے جو غم حسین منائے اسی کو شادمان کہلانے کا حق ہے. نعرہ حیدری. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اتنی خوبصورت اتنی حسین نظامت میں نہیں سمجھتا کہ نہیں بھائی کے علاوہ کوئی اور کر سکتا ہے. اتنے خوبصورت انداز میں جو یہ ذاکر کو عزت دیتے ہیں، اتنے خوبصورت احسن انداز میں، اچھے الفاظ میں، خوبصورت الفاظ میں. تو بس میرے بعد انشاءاللہ قبلہ مجلس سے خطاب کریں گے. تو بس بزرگوں کو دیکھتے ہوئے میرا بھی دل چاہا کہ میں بھی بارگاہ مولا علیہ السلام میں ابتدائی طور پہ چند من پیش کر دوں. جو جہاں کھڑا ہے، جو جہاں بیٹھا ہے، پورے عشق کے ساتھ ماشاءاللہ بزرگوں نے عشق علی کے سمندر میں تو اتار دیا آپ سب کو. آپ سب نے جتنا عشق مولا کائنات کا دلوں میں ہے اتنی بلندی کے ساتھ جو جہاں کھڑا ہے سب مل کر آواز بلند نعرہ حیدری. کہ دل میں ہے جوش، دل میں ہے جوش، آنکھ ہے نم یا علی مدد. دل میں ہے جوش، آنکھ ہے نم یا علی مدد. مضمون بڑا ہے وقت ہے کم یا علی مدد. مضمون بڑا ہے وقت ہے کم یا علی مدد. وصف علی ہے کرنے رقم یا علی مدد. کاغذ پہ رکھ دیا ہے قلم یا علی مدد. اور نام علی کے ورد کا اب اہتمام ہوا. نعت علی پڑھوں تو مکمل کلام ہو. کہو یا علی مدد یا علی مدد. کہو یا علی. مل کے سب مل کے کہو یا علی مدد یا علی مدد. نعرہ حیدری. عمران جیسا رہنما دوسرا نہیں. حفظ نبی سے پیچھے کبھی جو ہٹا نہیں. کہتے ہیں لوگ اس نے تو کلمہ پڑھا نہیں، اور ایمان میں تو کوئی بھی ان سے بڑا نہیں. ایمان میں تو کوئی بھی ان سے بڑا نہیں. اب سنا ہے پورے عشق کے ساتھ. ایمان میں تو کوئی بھی ان سے بڑا نہیں. اور اگر یہ نہیں تو صاحب ایمان کون ہے؟ کافر اگر یہ گئے تو مسلمان کون ہے؟ کہو یا علی مدد یا علی. کہو یا علی مدد یا علی مدد. نعرہ حیدری. بس یہ آخری بات. تیغ علی کی خیبر و خندق میں وہ چمک، بدر و احد کی ہجرت و معراج کی دمک. حیدر کے نام ہوگی فتوحات کی سڑک. حیدر ہے ذوالشیرہ سے خم غدیر تک. حیدر ذوالشیرہ سے خم غدیر تک. اب میں سننی ہے پوری محبت کے ساتھ، پورے عشق کے ساتھ. جتنا عشق مولا کائنات دلوں میں ہے اس کی بلندی بھی جا کے سننا ہے. حیدر ہے ذوالشیرہ سے خم غدیر تک. حیدر ہے ذوالشیرہ سے خم غدیر تک. اور تاریخ دان سب کو بچا لے تو کیا بچے؟ اسلام سے علی کو نکالے تو کیا بچے؟ کہو یا علی مدد یا علی مدد. کہو یا
माशाअल्लाह। या हलीम दे, सब मिलके दोनों हाथ बुलंद करके मेरे साथ मिलके इंशाअल्लाह फिर किबला मस्जिद से खिताब करेंगे। सब मिलकर, जवानों, बुजुर्गों, बच्चों, सब मिलकर दोनों हाथ बुलंद करके नारे हर दौर में ये दीन नबी के लिए सिपर, जागे तो मोहतरम है, जो सोए तो मोतबर। अब्बास में यही ज़ैनब में जलवागर, जारी है अब भी है दरे कर्रार का सफर। अरे जब तक रहेगी नहजे बलागा निगाह में, जब तक रहेगी नहजे बलागा निगाह में, इंसानियत रहेगी अली की पनाह में। नारे हैदरी। आज की मजलिस के खतीब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा कुर्रतुल ऐन मुज्तबा साहब खिताब कर रहे हैं। बराए खुशनुदी इमाम ज़माना बुलंद तर सलवात। एक कदीम आसिफ से हुई चार मसले दूर मेरे मोहम्मद अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तआला व तबारक बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। एक सलवात भेजिए मुहम्मद। मेरे मोहतरम मेहमान और मेज़बान सामीन, बिलखुसूस मेहमान ज़ी-वक़ार जनाब शादमान रज़ा साहब, जिन्हें तावीज़ के तौर पर खिताबत से पहले भी आपकी खिदमत में पेश किया गया और मेरे बिला फसल नौहे के लिए आपके सामने आपके मेहमान होंगे, वो बतौर इमाम ज़ामिन होंगे। एक सलवात भेज दे पर मोहम्मद। आप सिर्फ इस इंतज़ार में रहिएगा कि मैं किस वक्त ब्रेक लगाकर आपके पसंदीदा नौए खान को आपकी खिदमत में पेश होने का मौका देता, इसलिए कि मेरा मिजाज है कि मैं हमदर्दों का ज़्यादा इम्तिहान नहीं लेता, लेकिन मेरा इम्तिहान आप कितना लेंगे ये आप खुद जानिए, इसलिए कि जो देरी दूसरे लोगों ने की है उसका मैं कितना जिम्मेदार हूँ। अगर ट्रेन लेट हो और अब उसके पास 20 मिनट का रास्ता हो कि वो कवर करे, तो 20 मिनट में कितना कवर कर सकती है ट्रेन, ये आप बता सकते हैं। एक सलावत भेज दे पर मोहम्मद। बस शर्मान भाई के इस मिसरे के साथ मज़मून बड़ा है, वक्त है कम, या अली मदद। वाकई जब तक किसी में कोई क्वालिटी और मेयार नहीं होता, जब तक इस तरीके से मौला किसी के लिए सरहदों को कम नहीं करते, महदूद नहीं करते। यहाँ तक आपका तशरीफ लाना और इससे कबल जितने भी ज़ाकिरीन हैं, बिलखुसूस हसन अली साहब और फिर शादमान भाई ने, मैं जो सोच कर बैठा था उस सब को बिल्कुल तब्दील कर दिया जनाबे अबू तालिब की बारगाह के सिलसिले से। मैंने खुतबे में जितना मुख्तसर तौर पर इख्तिसार का ख्याल रखा है उसका अंदाज़ा आप साहिबान अक़ल हैं वो लगा सकते हैं। सिर्फ एक गुजारिश के बाद, चूँकि नैयर भाई ने इतनी मर्तबा आपसे गुजारिश की है कि जब मजलिस होती है तो कोई अज़ादार खड़ा अच्छा नहीं लगता और जब नौहा होता है तो कोई अज़ादार बैठा अच्छा नहीं लगता। एक सलवात भेज दे बर मोहम्मद। शायद अगर आपको ये जगह न दिखाई दे रही हो तो हमें यहाँ से दिखाई दे रही है कि पीछे आने वाले जो अभी सिलसिला शुरू हुआ है वो काफ़ी देर तक आएंगे और आप लोगों का इंतज़ार करेंगे। लिहाजा अज़ीज़ानी गिरामी क़द्र मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ आपकी खिदमत में कि हमारा मिजाज है कि हम जब मजलिस अज़ा मुनाकिद करते हैं तो अपनी दिलख्वाही से, अपनी पसंद से न किसी का जिक्र करते हैं न किसी का कलाम पेश करते हैं। कोई खतीब मिंबर पर जाए, कोई जाकिर, कोई शायर,
وہ اپنے کلام سے مجلس کی ابتدا نہیں کرتا، بلکہ یا اللہ کے کلام سے مجلس کی ابتدا کرتا ہے، یا رسول خدا کے کلام سے مجلس کی ابتدا کرتا ہے، یا علی اور آپ کے 11 برحق معصومین کے کلام سے اپنی مجلس کی ابتدا کرتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد۔ اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے کلام سے مجلس کا آغاز اس وجہ سے نہیں کرتے کہ ہمارے کلام میں نہ جانے کتنے شکوک پائے جاتے ہیں، شبہات پائے جاتے ہیں، کمیاں پائی جاتی ہیں، عیوب پائے جاتے ہیں۔ ہم اس کے کلام سے مجلس کی ابتدا کرتے ہیں جو خالق کلام ہو، خالق عقل ہو، جس نے قرآن کا نزول اپنے نبی کے سینہ اقدس پر کیا ہو۔ یا ہم اللہ کے کلام کے علاوہ میں ہی نہیں، جو بھی ذاکر آپ کے سامنے آئے منبر پر، آپ اسے تجزیہ کیجئے گا، اس لیے کہ میں صرف آپ ہی کے لیے نہیں بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی مجلس کو خطاب کرتا ہوں جو بہت دور سے اپنے گھروں سے بیٹھ کر ہماری مجلسوں کو بعنوان پوسٹ مارٹم سنتے ہیں، کہ وہ توجہ فرمائیں کہ ہم اپنی مجلسوں کا آغاز اپنے کلام سے نہیں کرتے، یا اللہ کے کلام سے کرتے ہیں، یا رسول خدا کے کلام سے کرتے ہیں، یا 12 اماموں کے کلام سے کرتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے بر محمد۔ ضمن کلام ایک بات اور عرض کرتا چلوں اپنے ندیم زیدی صاحب چیئرمین کی خدمت میں، آپ میزبانان کی خدمت میں، سامعین کی خدمت میں، کہ کبھی بھی ہمارے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ اتنا بڑا یہ مجمع ہم نے جمع کر لیا یا یہ اہتمام ہم نے کر لیا، بلکہ یہ طفیل ہے اس ذکر کا جس کی وجہ سے لوگ دور و دراز سے جمع ہوتے ہیں۔ شمع کے روشن ہونے سے پہلے پروانے اس طریقے سے اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ اور ایک بات میں عرض کروں کہ ہزارہا افراد، میری ماں اور بہنیں بھی اور میرے بھائی اور بزرگ بھی یہاں تشریف فرما ہیں۔ شاید ہماری بستی اتنا بڑا مجمع پھر دوبارہ تو دیکھے، لیکن اس سے پہلے کب دیکھا ہو اس نے، لیکن پھر بھی ہم میں سے کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آ جائے کہ صرف وہی افراد ہمارے سامنے ہیں جنہیں ہم ان آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ مجمع بھی اس مجلس میں ہوتا ہے جو ہماری ان آنکھوں سے نہیں دکھائی دیتا۔ آپ کا ذہن ایک ہی بات کی طرف آمادہ ہوگا کہ میں عرض کروں گا رسمی اعتبار سے، روایتی اعتبار سے، کہ شہزادی فاطمہ زہرا بھی اس میں تشریف لائی ہے۔ اس میں کسے شک ہے؟ یہ گروہی صلوات نہیں بلکہ اتفاقی صلوات ہونی چاہیے۔ ایک صلوات بھیجو۔ اس میں کسی کو شک ہے کہ شہزادی تشریف لائی؟ نہیں، میں اس کا قائل نہیں ہوں، بلکہ میں اس سے ایک قدم اور آگے بڑھ کر کہتا ہوں اگر ماں آتی ہو تو اس کے 11 معصوم بیٹے نہیں آتے ہوں گے؟ جس کی فاطمہ زہرا جیسی ماں آتی ہو اس کی ثانیہ زہرا زینب جیسی بیٹی نہیں آئی ہوگی؟ اور آج معصومہ قم بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی وفات کی تاریخ بھی ہے 5 ربیع الاول۔ یہ مجھے شرف ہے، میں نے 15 سال دوران تعلیم قم میں آپ کے در پر جب عیسائی کی ہے، آپ بھی کبھی ان سے لو لگا کر دیکھیں، وہ باب الحوائج کی بیٹی ہے، امام موسیٰ کاظم کی بیٹی ہے جناب معصومہ قم۔ ایک صلوات بھیجے گا محمد۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ میں سے کوئی صاحب بھی یہ نہ سوچے کہ ہم نہ آتے تو یہ پروگرام نہیں ہوتا، حتیٰ کہ شادمان صاحب بھی یہ نہ سوچیں کہ کوئی خاص صرف ہماری ہی وجہ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں میں ایک فارسی کا جو شعر ہے اس کو پیش کیا کرتا ہوں کہ منت منے کے خدمت سلطان ہمی کنی، منت ازوز کے بخدمت گزاشت۔ کبھی یہ سماجت نہ کرنا، کبھی یہ احسان نہ کرنا کہ اگر ہم خدمت بادشاہ نہ کرتے، خدمت سلطان نہ کرتے تو اس کی خدمت نہ ہوتی، بلکہ احسان سلطان کا ہے کہ اس نے ہمیں خدمت کے لیے لے لیا۔ یہ ہمارا احسان نہیں ہے کہ ہم نہ آتے تو یہ مجلس نہ ہوتی، یہ جناب عباس کا احسان ہے کہ انہوں نے مجلس کے لیے ہمیں بلا لیا۔ کبھی احسان نہ سمجھنا کہ ہم علم نہ اٹھاتے تو علم نہ اٹھتا، یہ جناب عباس کا احسان ہے کہ ان ہاتھوں کو علم کے لیے منتخب کر لیا۔ صلوات بر محمد۔ تو میں آپ کے سامنے جس چیز کو پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ نہیں سوچیے گا صرف یہ مجمع ہے، تھوڑا سا میں آپ سے اوپر بیٹھا ہوں اس وجہ سے مجھے اس طرف کا مجمع بھی دکھائی دے رہا ہے، ادھر کا مجمع بھی، آپ کے تعاقب میں بیٹھا ہوا اور کھڑا ہوا مجمع بھی دکھائی دے رہا ہے۔ وہ تو تشریف ہی لاتے ہیں معصومین، لیکن ایک ایسے مجمع کی میں آج اپنے چھوٹے بھائیوں کے سامنے
انکشاف کرنا چاہ رہا ہوں، وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں، جو بالکل صبح شام آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ مثلا 1000 10,000 سامعین آپ کے نگاہوں کے سامنے ہیں، لیکن عزیزان گرامی قدر کچھ وہ سامعین ہوتے ہیں جو ہمیں ان آنکھوں سے نہیں دکھائی دیتے۔ اگر آپ سے میں کہوں کہ روایت میں یہ ہے کہ معصومین تشریف آتے ہیں تو آپ کہیں کس نے روایت دیکھی؟ ہم نے آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، صحیح آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن جب سے پیدا ہوئے شعور کی زندگی پائی ہے، سچ بتائیے، اماں سے، ابا سے، مولانا صاحب سے، عالم سے یہ سنا یا نہ سنا کہ کاندھوں پر 2 کو اللہ نے بٹھا رکھا ہے؟ یہ سنا یا نہیں سنا؟ کاندھوں پر 2 کو بٹھا رکھا ہے۔ کن 2 کو؟ 2 فرشتوں کو۔ ایک اچھائی لکھتا ہے، ایک برائی لکھتا ہے۔ جب سے پیدا ہوئے ایک آپ پلس وہ 2، لیکن اللہ کی کرم فرمائی دیکھیے، ایک فرشتہ اچھائی کے لیے رکھا، ایک فرشتہ برائی لکھنے کے لیے رکھا۔